محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے. میں کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا, ٹک ٹاکر ہو بھائی, تم ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناؤ, لوگوں کو ہنساؤ, اپنے گھر بیٹھو. اسلامیات میں دخالت دینے کی کیا ضرورت؟ اسلامیات میں دخالت دینے کی کیا ضرورت؟ یہ ٹک ٹاکر مفتی صاحب کہنے لگے 10 محرم کو شادیاں کرو, کہ 10 محرم کو شادیاں کرو, کہ ان شادیوں کے بڑے فائدے ہیں. یہ مفتی صاحب کے جملات ہیں کہ بڑے فائدے, کہ پہلا فائدہ یہ ہے بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا. کس نے کہا کہ 10 محرم کو شادی نہیں کر سکتے؟ یہ پہلا فائدہ انہوں نے گنایا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہال سستے میں مل جائے گا, کیونکہ ان دنوں ہال خالی رہتے ہیں, سستے میں ہال مل جائے گا, آپ 10 محرم کو شادی کیجئے. مفتی کے جملات ہیں. کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تیسرا فائدہ گنایا. میں نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب, جب آپ نے جسارت کر ہی دی ہے تو ہمیں بھی سن لیجئے, اور شاید یہ ہماری بات مفتی تک پہنچ جائے. خدا نہ کرے تمہارے ابا مر جائیں, میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں, سلامت رہیں, لیکن خدا نہ کرے مر جائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کے گھر میں اگر کوئی جواں بیٹا ہو تو ابا کے جنازے پہ جواں بیٹے کو لائیے گا, نکاح پڑھوائیے گا. بھائی اس کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ رشتہ داروں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا, اور بھی فائدے سن لو, اور بھی فائدے سن لو. تم امام حسین کے جنازے پہ فائدے گنوا رہے تھے نا, میں تمہارے ابا کے جنازے پہ فائدے گنوا رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا, جو نماز جنازہ پڑھانے آئے گا وہی نکاح پڑھ دے گا. ایک لفافے میں جو جنازہ پڑھانے آئے گا وہی نکاح بھی پڑھ دے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس ہال میں نماز جنازہ ہوگی اسی ہال میں نکاح کر لیجئے گا. اور چوتھا فائدہ, آپ نے حسین کی شہادت پہ گنوایا نا, چوتھا فائدہ بتاتا ہوں. جس دن تمہارے ابا کی کل خوانی ہو اسی دن ولیمہ کر لینا. ایک ہال میں جنازہ بھی نپٹ جائے گا, شادی بھی نپٹ جائے گی. ایک ہی ہال میں جنازہ بھی نپٹ جائے گا, شادی بھی نپٹ جائے گی. یہ تو جواب ہوا ان کی عقل کے مطابق. جیسا تمہارا سوال ویسا تمہارا جواب. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے ان نادان مسلمانوں سے کہوں گا, ان بے عقل مسلمانوں سے کہوں گا جو ان جیسوں کی باتوں کو سن کے امام حسین کی عزا کو ہلکا کر رہے ہیں, میں کہوں گا میں نے یقیناً جسارت کی آپ کے والد محترم کے حق میں, لیکن میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو جواب دینا تھا. اللہ تمہارے والد کو سلامت رکھے. بس میں اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب یہ میری بات تم تک پہنچے گی تمہیں بڑا برا لگے گا. برا لگے گا نا, بہت برا لگے گا. جب تمہیں برا لگے تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا, جتنا احترام تم اپنے والد کے جنازے کو دے رہے ہو کم سے کم اتنا احترام نبی کے نواسے کے جنازے کو دے دو.